بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ سے بات کرنی ہے اریسٹ آف ٹیکس ڈیفالٹر کے حوالے سے کہ جو آدمی جو شخص ٹیکس کا ڈیفالٹر ہے یا ٹیکس کنسیلمنٹ اس نے کی ہے یا ٹیکس کا کوئی کرائم کیا ہے تو اس کے اریسٹ کے حوالے سے پچھلے بجٹ میں حکومت نے پرپوزل دی تھی، اور اس پرپوزل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ کنسیلمنٹ آف انکم کرتا ہے، اگر کوئی بندہ این ٹی این کا غلط استعمال کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کوئی غلط سٹیٹمنٹ دیتا ہے انکم ٹیکس اتھارٹیز کے سامنے، اور اگر کوئی ٹیکس پیئر جو ہے وہ ٹیکس اتھارٹیز کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو اسسٹنٹ کمشنر لیول کا بندہ جو ہے یا اس کے برابر کا کوئی آفیسر اس کو گرفتار کر سکتا ہے۔ یہ جب بجٹ میں پروپوزل پیش ہوئی تو اس کے بعد ایک پورے ملک میں چیمبر آف کامرس نے اور انجمن تاجران وغیرہ اور دیگر جو انڈسٹریز کی ایسوسی ایشنز ہیں، سب لوگوں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا، اور اس کو جو ہے وہ بجٹ میں سے ریموو کرنے کے لیے سب نے پریشر ڈالا حکومت پہ، اور حکومت نے انیشلی اس پہ ایگری کیا کہ ہم یہ والا جو ہے یہ والی سیکشن اور یہ والی پرپوزل اس بجٹ سے ریموو کر دیں گے۔ لیکن فائنل جب بجٹ کی اپروول کی سپیچ تھی تو اس میں پھر محترم فائنانس منسٹر جناب شوکت ترین صاحب نے کہا کہ بھئی اس کو ہم فورگو نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دے آر لیونگ ویری ویری لگزوریس لائف، لیکن ٹیکس دیتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم اس کو جو ٹیکس اویڈر ہے، جو ٹیکس کنسیل کر رہا ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، لہٰذا ہم اس کو گرفتار کرنے کی قانون میں گنجائش رکھیں گے، لیکن اس گنجائش کو اس طرح سے استعمال کریں گے کہ کسی بندے کو اس وقت اریسٹ کیا جائے گا جب ایک کمیٹی جس کے چیئرمین جو ہیں وہ فیڈرل فائنانس منسٹر ہوں گے، اور اس کے ایک ممبر جو ہیں وہ چیئرمین ایف بی آر ہوں گے، اور دوسرے ممبر جو ہیں وہ سینئر موسٹ ممبر آف دا ایف بی آر ہوں گے۔ یہ 3 بندوں پر مشتمل کمیٹی ہے۔ اس کو جو بھی فیلڈ کا ٹیکس آفس ہے وہ اپنی ریپرزنٹیشن بنا کے بھیجے گا، اور جب وہ ریپرزنٹیشن بنا کے بھیجے گا تو اس کے بعد یہ کمیٹی غور کرے گی کہ کیا اس بندے کو اریسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ کمیٹی اپروو کر دیتی ہے تو اس بندے کو ٹیکس ڈیفالٹر کو گرفتار کیا جائے گا۔ جب اس کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کو ودن 24 آورز مجسٹریٹ کے سامنے، اسپیشل جج کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اسپیشل جج اس کا ریمانڈ دے گا، جو کہ میکسیمم اسپیشل جج اس کو 14 دن تک کا ریمانڈ دے سکتا ہے، 14 دن تک کا جوڈیشل ریمانڈ دے گا۔ اس کے اگر اس دوران یہ جو اکیوزڈ پرسن ہے، جو اریسٹڈ پرسن ہے، یہ بیل کے لیے اپلائی کرے تو اسپیشل جج کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ بیل گرانٹ کر دے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ٹیکس اویڈر کو یا ہر ٹیکس کنسیلمنٹ کرنے والے کو یا ہر بندے کو جس کو انکم ٹیکس والے چاہیں وہ گرفتار کر لیں۔ اس کی ایک لمٹ جو ہے انہوں نے مقرر کی ہے، وہ لمٹ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ فائلر ہے اور کسی حوالے سے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی گرفتاری ہونی چاہیے، تو اس فائلر کے ٹیکس ایویژن کی اماؤنٹ جو ہے وہ 100 ملین ہے، یعنی 10 کروڑ روپیہ۔ تو 10 کروڑ روپیہ ٹیکس اماؤنٹ، آمدنی نہیں بلکہ ٹیکس، تو 10 کروڑ روپیہ ٹیکس اماؤنٹ اگر کسی نے گورنمنٹ اس طرح کی کوئی کنسیلمنٹ کی ہے، اس طرح کی مس اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس کی ہے، اس طرح کا کوئی چیز چھپا لی ہے، یا کوئی چیز انڈر ویلیو کی ہے جس پہ 10 کروڑ روپیہ ٹیکس بنتا تھا، تو فائلر ہے بندہ تو اس کو 10 کروڑ اویژن کی وجہ سے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ فائلر نہیں ہے تو اس کو 2.5 کروڑ روپے کی اویژن پہ، یا 2.5 کروڑ روپے کی کنسیلمنٹ پہ، یا 2.5 کروڑ روپے کا سمجھ لیں ٹیکس فراڈ کرنے پر اس کو نان فائلر کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور لیکن یہ گرفتاری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ایف بی آر کے پاس کوئی پکا ایویڈنس جو ہے وہ آن ریکارڈ نہ ہو، مٹیریل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں وہ آن ریکارڈ نہ ہو، اور اس کے بعد سیکشن 122 اور 121 ان دونوں میں سے کسی ایک سیکشن کے تحت اس کے خلاف اسیسمنٹ آرڈر نہ ایف بی آر نے پاس کر دیا ہو، اور اس وقت تک اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا عام جو شہری ہیں
جو کہ مطلب جن کی اپنی ورتھ ہی 10 15 20 کروڑ 30 کروڑ تک ہے، اور اگر وہ ٹیکس اویڈر ہیں یا انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے تو ان کی گرفتاری کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی اس بجٹ میں ایک جو کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا ہے گورنمنٹ نے، یہ آگے چل کے اس کی لمٹ کو یہ کم کریں گے، لیکن فی الحال یہ ہے کہ 10 کروڑ روپیہ اگر فائلر نے ٹیکس کنسیل کیا ہے وہ اریسٹ ہو سکتا ہے، اور 2.5 کروڑ روپیہ اگر نان فائلر نے کیا ہے تو وہ اریسٹ ہو سکتا ہے، ہوگا اسی طرح کہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے وہ اس کی اجازت دے گی تو پھر گرفتار ہوگا۔ لہٰذا اس پہ آپ لوگوں کو، عام لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنا ٹیکس ٹائم پہ دیں، اپنا ٹیکس جو جتنا بنتا ہے اتنا دیں، کنسیلمنٹ وغیرہ نہ کریں۔ لیکن یہ جو کام شروع ہوا ہے، اس سے امید ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کی جو ریکوری ہے وہ بہتر ہوگی، اور پاکستان کا ٹیکس قانون جو ہے اس میں اب اس ڈائریکشن پہ موومنٹ شروع ہوگی۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے کبھی ٹیکس نہیں دیا، اور ان کی لائف سٹائل جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان سے کروڑوں روپے ٹیکس ہو سکتا ہے۔ لیٹس ہوپ اینڈ سی کہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔